میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سپاٹ نیوز۔ آج سے 55 سال پہلے پیپلز پارٹی کا جو پہلا سیاسی جنم تھا وہ لاہور میں ہوا اور ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر مبشر حسن کی رہائش گاہ پر ایک کنونشن میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو دوسرا پیپلز پارٹی کا سیاسی جنم ہوا ہے وہ بھی لاہور میں، لاہور کے حلقہ NA 133 کے انتخابی نتائج سے ہوا ہے۔ تو ان نتائج کی بنیاد پر اب پیپلز پارٹی نے لاہور کے اندر پارٹی کو فعال بنانے کے لیے اور اس حلقے کے اندر اس کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ منظم طریقے سے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت نہ صرف جو ضمنی الیکشن کے انتخابی نتائج ہیں ان کو مینٹین رکھا جائے گا، بلکہ ان میں امپروومنٹ کے لیے جو ہے وہ بھی کام کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے اور اسی منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری الیکشن کے بعد انتخابی جو نتائج آئے ہیں ان کے بعد لاہور جو ہیں وہ ہنگامی طور پر آئے ہیں، اور یہاں پر وہ جو پارٹی کی تنظیمیں ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو NA 133 کے جو کارکن ہیں ان سے جو ہے وہ UC سطح پر جو ہے انہوں نے ملاقاتیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر اس حلقے کی 2 UCs کے جو پارٹی کے کارکن ہیں یا اس الیکشن کے اندر جو UC کی سطح پر پارٹی کے کوارڈینیٹر تھے یا جنہوں نے اس الیکشن میں UC کی سطح پر پیپلز پارٹی کو اچھے نتائج دلوانے میں جو کردار ادا کیا ہے، ان کے ساتھ بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ بلاول بھٹو نے بلاول ہاؤس لاہور میں میٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری کی ہدایات پر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری لاہور تشریف لائے ہیں، اور ان کا آصف علی زرداری کا بلاول بھٹو پر یہ دباؤ تھا کہ وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور میں اپنا جو قیام ہے وہ یہاں بڑھائیں۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو پیپلز پارٹی لاہور سے ختم ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں تو یہ صورتحال تھی کہ یہاں پر جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ پورے شہر کے اندر، پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ضمانتیں جو ہیں وہ ضبط ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ امید ختم ہو کر رہ گئی تھی، اور اب ضمنی الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں اس سے پیپلز پارٹی کے اندر ایک نئی ہوپ اور نئی امید جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اور ان نتائج کی بنیاد پر اب سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے جو نئے سیاسی کارڈ ہیں وہ بھی کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس طرح اس حلقے کے نتائج میں پیپلز پارٹی نے سرپرائز دیا ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت نے سابق صدر آصف علی زرداری نے سرپرائز دیا ہے، اسی طرح ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک اور بڑا لاہور کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس جو ضمنی الیکشن کا حلقہ تھا NA 133، اس کے حوالے سے بھی سابق صدر آصف علی زرداری ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ دینے والے ہیں، اور اس حوالے سے اس منصوبے کے لیے اس کے تحت جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری نے پارٹی قیادت کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور یہ کیا منصوبہ ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو تفصیلات جو ہیں وہ اس گفتگو کے اندر جو ہے وہ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس الیکشن کے دوران جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بات چیت ہوتی رہی الیکشن کے مختلف مراحل کے دوران، اس حوالے سے بھی آپ کو میں آگاہ ضرور کروں گا۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف سے سب سے پہلے تو جو خواجہ سعد رفیق ہیں، سابق وفاقی وزیر ریلوے، ان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور ان سے درخواست کی گئی
کہ آپ پیپلز پارٹی اس حلقے کے اندر ضمنی الیکشن کے اندر اپنے امیدوار کو ہمارے امیدوار کے حق میں دستبردار کروا لیں۔ تو اس معاملے پر پھر جو ان کی گفتگو ہوئی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے ساتھ، اس میں یہاں تک خواجہ سعد رفیق نے ان کو کہہ دیا کہ آپ اس حلقے کی گلیوں میں ایسے ہی گھوم رہے ہیں، آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس پر جو ہے اس بات چیت کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری نے پھر سابق صدر آصف علی زرداری سے اس معاملے پر بات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو اس حلقے کے اندر ایک نون لیگ کی جو امیدوار ہیں شائستہ پرویز ملک، وہ ایک بیوہ خاتون ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے جن کی نشست پر وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو ہمیں ایک بیوہ خاتون کے مد مقابل اپنا امیدوار دستبردار کروا لینا چاہیے۔ لیکن سابق صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو کی اس رائے سے متفق نہ ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیپلز پارٹی ہر صورت جو ہے اس حلقے کے اندر الیکشن لڑے گی، اور اسی کی بنیاد پر پھر جب الیکشن کے دوران بلاول بھٹو زرداری سے کہا گیا کہ وہ اس حلقے کے اندر ایک جلسہ عام سے خطاب کریں، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی لاہور کی جو قیادت تھی ان کی طرف سے اور خاص طور پر جو امیدوار تھے اس حلقے کے اندر ان کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ بلاول بھٹو اس حلقے کے اندر آئیں اور جلسہ عام سے خطاب کریں، لیکن بلاول بھٹو زرداری اس حلقے کے اندر ضمنی الیکشن کے اندر جلسہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، اور نہ ہی ان کی جو ٹیم تھی وہ اس طرح اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ ہمیں فعال نظر آئی۔ اور یہاں پر اس حلقے کے اندر سابق صدر آصف علی زرداری کی جو ٹیم تھی وہ جو ہے وہ فعال طریقے سے نظر آئی، انہوں نے کمپین میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا، اور آصف علی زرداری نے براہ راست اس حلقے کی جو ہے وہ انتخابی مہم کی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ نگرانی بھی کی۔ تو دیکھیے کہ اس وجہ سے جو ہے پیپلز پارٹی بھی ہمیں جو ہے وہ دو حصوں میں اس ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ نظر آئی۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے اب اس حلقے کے جو ضمنی الیکشن کے جو نتائج تھے ان کو بنیاد بنا کر اب اس حلقے کو جو ہے وہ اپنا بیس کیمپ جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ کل جس طرح مہنگائی کے خلاف جو ہے لاہور کے اندر ایک بڑی ریلی نکالی گئی، اس ریلی کے اندر بھی جو 70 سے 80% لوگ تھے وہ اسی حلقے کے لوگ تھے، اسی حلقے سے لوگوں کو لے جایا گیا تھا، اور اس بیس کیمپ کی بنیاد پر جو آصف علی زرداری بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ فیصلہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری اس وقت مشاورت کر رہے ہیں پارٹی کی لاہور کی قیادت کے ساتھ، پارٹی کی پنجاب کی قیادت کے ساتھ، اور دیگر جو اہم پارٹی کے رہنما ہیں ان کے ساتھ، کہ 2023 کے انتخابات میں اس حلقے سے کس کو الیکشن لڑایا جائے۔ تو اس حوالے سے وہ آصفہ بھٹو کو یہاں اس حلقے سے 2023 کے انتخابات میں الیکشن لڑانے کا منصوبہ رکھتے ہیں، اور اس پر وہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور آصفہ بھٹو اس لاہور شہر کے اندر جو پیپلز پارٹی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، بھٹو خاندان کی طرف سے جو ہے وہ تیسری جو نسل ہے وہ جو ہے اب لاہور سے الیکشن لڑے گی۔ اس سے پہلے سب سے پہلے 1970 کے جو انتخابات تھے ان میں ذوالفقار علی بھٹو اسی حلقے سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے لاہور سے، اور لاہور کی تمام نشستیں جو ہیں 8 نشستیں تھیں اس وقت، اور 8 کی 8 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لی تھی اور لاہور کے اندر کلین سویپ کیا تھا، حالانکہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی اس طرح نتائج حاصل نہیں کر سکی تھی۔ کراچی میں بھی اس وقت بھی جب پیپلز پارٹی کا ایک پورا سیلاب آیا تھا اس وقت بھی جو ہے وہ صرف چند نشستیں پیپلز پارٹی حاصل کر سکی تھی، لیکن لاہور سے جو ہے وہ کلین سویپ کیا تھا۔ اور اس کے بعد 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی یہاں لاہور سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ جیتی تھی، اور اس طرح ان کے بعد اب
اب ان کی محترمہ بینظیر بھٹو کی جو صاحبزادی ہیں آصفہ بھٹو، ان کو اب لاہور کے اندر 2023 کا جو الیکشن ہے وہ اس حلقے سے یعنی 133 سے جو لڑانے کا منصوبہ جو ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے، اس پر مشاورت کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تیاریاں جو ہیں وہ اب مستقبل میں کی جائیں گی۔